مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار دھوم مچا دو بصد خلوص کا احترام لایا ہوں بصد خلوص کا احترام لایا ہوں میں اپنے گھر سے وہ تازہ سلام لایا ہوں میں اپنے دل کو گنبد خضرا بنا کر آیا ہوں اور قبول کیجئے یہ تحفہ بہت ہی نرالا ہے آپ لوگ کے لیے اچھا اور تازہ اور خاصا سلام لایا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے آپ دیکھ رہے ہیں اکرام الحق آفیشیل چینل کے ساتھ عبدالواحد میں کچھ اپنا بیان پیش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وغلغنا رسوله الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو یہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے یہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اسے میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہو اسے میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور وہ دلی میں پرائم منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں وہ دلی میں پرائم منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں لیکن ہند کا سلطان دوبارہ نہ بدلا جائے گا لیکن ہند کا سلطان دوبارہ نہ بدلا جائے گا حضرات محترم خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پیشتر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سے بھیک دینے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ نبی باوقار صفی روز شمار حضور آقا نامدار مدنی کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تعلیم میں سجا کر پیش کرے پڑے باو زبرن اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد معدد الجود والكرم صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی رب تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے نہ ہی کسی کا خوف و ملال حضرات محترم آئیے اسی سلسلے میں میں ایک واقعہ بیان کروں ایک واقعہ یہ ہے کہ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوتا ہے آپ کی حجر شریف میں آتا ہے آنے کے بعد آپ سے عرض کرتا ہے حضرت میں بہت ہی غریب ہوں مجھے کچھ اپنے بارگاہ سے عطا کر دیجئے میں اپنے بارگاہ سے مجھے کچھ دے دیجئے اتنا جب کہنا تھا تو گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا اور جلال آنے کے بعد آپ نے کہا وہ اے نوجوان تمہیں وہ دکھ رہا ہے مٹی کا سامنے ڈھیلا پڑا ہے
नौजवान कहता है हाँ वो मुझे मिट्टी का ढेला दिख रहा है। कहता है जाओ उसे लेकर के आ। उसे लेकर के आना था। आपने औज़ बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना था कि मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। अल्लाह अकबर। मिट्टी जब सोने में तब्दील हो गई तो हैरत में आ गए और जब हैरत ज़दा हुए तो आपने उस मिट्टी के ढेले का सोना जब देखा, वो ढेले का जब चेंजिंग देखा कि वो सोने में बदल गया तो आप फिर बहुत ही खुश हुए। वो शख्स बहुत ही वो नौजवान खुश होता है और खुश होते हुए जाता है और जब जाने लगता है तो कहता है कि बाबा के आने से मुझे, उनके बारगाह में आने से मुझे 2 फ़ायदे हासिल हुए हैं। 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये कि मुझे सोने का ढेला मिल गया है, सोने का गोला मिल गया है और दूसरा फ़ायदा ये कि सोना बनाने का फॉर्मूला मालूम हो गया है। जब इतना कहना था कि सोने का फार्मूला मालूम हो गया है तो उसके दिल में लालच आया और वो अपने बीबी से कहा कि ऐ बीबी, तुमसे जितना हो सके मिट्टी का ढेला जमा करो। सुबह से शाम हो गई, मिट्टी का ढेला जमा कर रहे हैं। जब इशा का वक्त आया, आपने वो नौजवान नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद फिर 2 रकत नफल नमाज मुसल्ला बिछा करके पढ़ता है। जब 2 रकत नफल नमाज से फारिग हो जाते हैं, जब पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब पढ़ लेते हैं फिर वहीं पे आप बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद आप वो नौजवान मिट्टी में दम करने लगता है। 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा, कोई चेंजिंग नहीं। 2 मरतबा पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं। 3 मरतबा फूका, कोई बदलावा नहीं। 4था मरतबा फूका, कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। हत्ता के रात भर फूकता रहा, कोई चेंजिंग नहीं आया, कोई बदलावा नहीं आया, कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ। जब कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ, कोई बदलावा नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आया तो आपने कहा, जब आपने रात भर पढ़ता रहा तो कोई बदलावा और कोई चेंजिंग नहीं आया। सुबह उठ करके फिर गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जाते हैं और फरमाते कि आपने पढ़ा था 1 मरतबा तो मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। मैं तो रात भर पढ़ते रहा फिर भी मिट्टी सोने में तब्दील नहीं हुई। आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर राज क्या है। जब इतना कहना था वो वलीउल्लाह, अल्लाह के वली फरमाते जिस वक्त तुमने कुरान की तिलावत की है, मैं भी कुरान का तिलावत किया हूँ। जिस वक्त तुम पढ़ रहे थे अल्लाह के एक आम इंसान की ज़बान थी और जिस वक्त मैं पढ़ रहा था अल्लाह के नेक बंदों की ज़बान थी, अल्लाह के नेक दोस्त की ज़बान थी, अल्लाह के दोस्त की ज़बान थी। इसलिए मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। आज हमारे फूकने से मिट्टी सोने में तब्दील नहीं होगी। आज हम किसी को फूक देंगे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि हम अपने ज़ुबान में तासीर नहीं रखते। हम तो झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और यहाँ तक के झूठ इतना बोलते हैं कि हम कारोबार करते हैं तो कस्में खाते हैं। याद रखो मुसलमान, कसम खाने से माल बिक जाएगी लेकिन बरकत ना रहेगी। कसम खाने से माल तो बिक जाएगी लेकिन बरकत ना रहेगी। इसलिए ये आज वीडियो से पैगाम होना चाहिए, आज लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप झूठ बोले नहीं और कम नफ़ा ले। और ज़ाहिरी सी बात है कि आप जब कम नफ़ा लेंगे, 2 रुपये 3 रुपये नफ़ा लेंगे तो यकीनन है कि माल ज़्यादा बिकेगा। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो फोल्ड माल रहता है उसे बीच में घुसा करके उसे बगैर दिखाए हुए आप दे देते हैं। याद रखें मुसलमान, अगर एक मरतबा का ये भी वाक़या है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज
ایک مرتبہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کپڑا بیچا کرتے تھے، دکان میں اپنا کپڑا بیچا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے اور بیٹے کو دکان پر رہنے کے لیے کہتے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے پھر بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ بتاؤ مسلمان، تم بھی کاروبار کرتے ہو، تم بھی تجارت کرتے ہو، تم بھی فیری کرتے ہو، کہاں تم نماز کی کثرت کرتے ہو، کہاں تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ اس لیے تو تمہارے تجارت میں، تمہارے کاروبار میں کہاں سے برکت آئے گی؟ آج ہم کہتے ہیں مولانا صاحب میرے تجارت میں برکت نہیں ہے، مولانا صاحب میرے کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ارے ہم نماز پڑھے تو نہ برکت آئے گی۔ جھوٹ بولنے سے حدیث شریف میں کہ جھوٹ بولنے سے رزق کو روک دی جاتی ہے، اور ہم جھوٹ بول کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اور بہت سے کا تو یہ نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آمدنی نہیں ہوگی۔ کتنے بھی لوگوں کا گلا کاٹ لو، کتنے بھی لوگوں کا پیسہ لوٹ لو، کتنے بھی کچھ کر لو، اللہ نے تمہارے جس دن میں جتنی رجسٹری کری ہے کمانے کے لیے، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ آگے میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے جب شہزادہ دکان پہ بیٹھے تھے، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو ایک گاہک آیا اور اس نے کپڑا لیا اور وہ کپڑا فولڈ تھا۔ اس بچے کو معلوم نہیں تھا، بغیر دکھائے ہوئے دے دیا انجانے میں۔ جب آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں تو کوئی گاہک آیا تھا، تو آپ کے شہزادے کہتے ہیں ہاں ایک گاہک آیا تھا، اس سے میں یہ ویسا والا کپڑا بیچ دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ کپڑا فولڈ تھا، وہ کپڑے میں کچھ خرابی تھی، وہ کپڑا خراب تھا، آپ بیچ اسے کیسے دیے؟ تو آپ نے 3 سال تک اعلان کرواتے رہے اور میڈیا اخباروں تک یہ بات پہنچائے، اخباروں میں، اور کتنے سال صدقہ کیے۔ بتائیے آج ہمارا اگر پیسہ پا لیتے ہیں تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے، ہم پا کر کے ہم لے کر کے ہم اپنے کام میں لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے قسمت میں لکھا تھا اس لیے مل گیا۔ نہیں، اس کا جانچ پڑتال کرنا چاہیے، اخباروں تک اس پیسے کا فوٹو دینا چاہیے کہ آپ کس کا یہ پیسہ ہے، فلاں جگہ پر تھا، اور 1 سال تک اعلان کروانے کا حکم ہے، 1 سال تک کی اخباروں میں ڈالتے رہیں۔ اگر 1 سال کے بعد نہیں آیا تو صدقہ کرے اور صدقہ دے، اس کے بعد پھر وہ شخص آئے گا آپ سے سوال کرنے کے لیے کہ فلاں سال پہلے آپ نے اعلان کیا تھا، جبکہ میں یہاں نہیں تھا، میں باہر میں تھا۔ تو اگر وہ آپ سے پیسہ مانگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا، تبھی آپ کو وہ صدقے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ صدقہ کا ثواب پھر آپ سے نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اولیاء کاملین و شہداء صالحین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔